انہیں معلوم ہی کب ہے میرا پیارا نبی کیا ہے، ستارے کو بتائے گا اندھیرا روشنی کیا ہے۔ انہیں معلوم ہی کب ہے میرا پیارا نبی کیا ہے، ستارے کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس مختصر خطاب کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کے بعد درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہو عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ محترم صدر اجلاس فضیلت الشیخ مولانا عارف کلیم مدنی حفظہ اللہ، اور والد محترم جناب شکیل احمد صاحب حفظہ اللہ، اور داعیوں کے استاذ جناب ابو بکر بن حقانی حفظہ اللہ، ان لوگوں کی موجودگی میں اصل میں مجھ جیسے چھوٹے طالب علم کا لب کشائی کرنا کوئی حق نہیں بنتا، اگرچہ کہ یہ بڑے لوگوں کا بڑپن ہے کہ یہ لوگ ان کی موجودگی میں بھی کھڑے ہو کر لب کشائی کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی مجھ پر بڑی نوازش ہے الحمدللہ، اور یہ نوازش کا میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گا کہ مجھ جیسے حقیر کم علم طالب علم کو ان بڑے بڑے بزرگان علماء کے سامنے بات کرنے کی جو ہے نا مجھے موقع دیا گیا۔ میں اس سلسلے میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ آئیں آج کے اس 15-20 منٹ کے لیے جو مجھے وقت دیا گیا ہے، یہ 15 منٹ کے اندر میں میری عمر کے نوجوانوں سے خاص طور پہ مخاطب ہونا چاہوں گا۔ میری عمر کے آس پاس کے جو نوجوان، جو میرے بھائی بہن ہیں، میں ان سے مخاطب ہونا چاہوں گا، اور یہ بات بتانا چاہوں گا کہ کوئی دنیا کا مسلمان چاہے کتنا ہی کم علم کیوں نہ ہو، چاہے بے عمل کیوں نہ ہو، چاہے دین سے کتنا دور ہی کیوں نہ ہو، جب بات محمد الرسول اللہ کی آ جاتی ہے،
جب بات محمد الرسول اللہ کی عزت کی آ جاتی ہے تو حقیر سے حقیر بدعمل مسلمان بھی اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ کیوں آئے, میں کیوں آیا, موسم برسات کا ہے, آپ گھر میں بیٹھ سکتے تھے, لیکن نبی کی محبت, ناموس رسالت کی حفاظت کا جذبہ آپ لوگوں کو اس مسجد میں کھینچ کر لایا ہے. دنیا کی دعوتیں چل رہی ہے, ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی دعوت آئی ہوگی, لیکن وہ دعوت کی قربانی دے کر ناموس رسالت کی حفاظت کا جذبہ آپ لوگوں کو مسجد میں کھینچ کر لایا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. اللہ تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں, اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسے فتنوں کے دور میں بھی ہم حقیر مسلمانوں کو اس بات کا تو نے جذبہ عطا کر دیا ہے کہ ہم تیرے نبی کی ناموس رسالت کے واسطے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. آئیں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا میں, موٹی موٹی 3 باتیں. پہلی بات, جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر انگلی اٹھائی گئی, جب کبھی محمد الرسول اللہ کی عزت پر بات آئی, الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں میں سے ایسے جیالوں کو لا کے کھڑا کر دیا جن کے نام کی بڑی فہرست ملتی ہے, جو گردن دینا بھی جانتے ہیں, جو گردن لینا بھی جانتے ہیں. بات آئی اگر تمہاری کہ علمی طور پر اتنی کتابیں ہمارے علماء, اٹھاؤ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی زندگی, ابن حجر رحمہ اللہ کی زندگی. جب کبھی ناموس رسالت کا مسئلہ آیا, ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے میدان میں کود کر علمی طور پر رہتی دنیا تک, اہل حدیثوں تم خوش ہو جاؤ, اہل حدیثوں کے علماء نے یہ بات کا فتویٰ سب سے پہلے دیا تحقیق کر کے کہ جو ناموس رسالت پر انگلی اٹھاتا ہے اس کی ایک ہی سزا ہے دنیا کے اندر. یہ اہل حدیثوں کے کارنامے ہیں. بہت جیالے اٹھے اور اٹھتے رہیں گے انشاءاللہ. کیا کہیں گے انشاءاللہ؟ اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے؟ انشاءاللہ اٹھتے رہیں گے. علمی جواب دینا ہے اٹھ جائیں گے, اکیڈمک لیول پر بات کرنا ہے اٹھ جائیں گے. لیکن مسلمانوں, میرے بھائیوں, میرے نوجوان ساتھیوں, میرے نوجوان بہنوں, ذرا اس طرف توجہ دو کہ امت کے اندر مسلمانوں کا چولا اوڑھ کے یوٹیوب چینلز پر, فیس بک پر اور دوسرے میڈیا چینلوں میں مسلمانوں کا چولا اوڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایکس مسلم تھے, ہم پہلے مسلمان تھے اب نہیں ہے, ہم پہلے اسلام پر چلتے تھے اب ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا. ایسے قسم کے چور ہماری صفوں میں گھس پڑے ہیں. کیا کوئی نوجوان اکیڈمک لیول پر ان کا جواب دینے کے واسطے تیاری کر رہا ہے؟ بھائی بتاؤ آپ. بہت جذبہ ہے الحمدللہ. نکل جائیں گے بھائی سڑک پر, آ جاؤ, جلسہ, جلوس, احتجاج, آؤ بیٹھ جائیں گے سڑک پر. بھائی علم کون حاصل کرے پھر؟ اچھا چلو ایسے ہی 1 منٹ کے واسطے, میں کوئی بڑا عالم نہیں, میں طالب علم بننے کے بھی قابل نہیں ہوں. ابھی طالب علم بننے کی کوشش کر رہا ہوں, یوں مان لیجیے. ایک سوال فی الوقت جو معاشرے میں چل رہا ہے, اما عائشہ صدیقہ کی شادی نبی کریم سے کس سال میں ہوئی؟ اتنی چھوٹی عمر میں شادی نبی کریم کی, 50 سال عمر, اما عائشہ کی 6 سال عمر. ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ ذرا بولو, ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ ایسے ہی سر, باہر والے سمجھ میں آ رہا بھائی بات, باہر والوں کو بھی ہو رہا نا, سوال اٹھ رہا. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو کتنے لوگ تیار ہے یہ جواب دینے کے واسطے؟ اٹھاؤ ہاتھ, اٹھاؤ اٹھاؤ, دیکھو کتنے, 2 4 5. ہماری ایک بڑے اہل علم سے گفتگو ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مطمئن کرنے والا جواب ہم میں سے اکثروں کو بہت کم آتا ہے. اللہ اکبر. کون کہہ رہے ہیں؟ اور نوجوان خالی جذبات میں ہیں, کر دیں گے
निकल जाएंगे, हाँ ठीक है निकलो भाई, वो भी एक हिस्सा है, लेकिन क्या तुम्हारा अपना साथ पढ़ने वाला क्लासमेट, तुम्हारे बेंच पर बैठने वाला तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा कलीग, तुम्हारे साथ कंपनी में काम करने वाला, वो हमदर्दी के साथ, वो गमखारी के साथ अगर पूछ डाले, अरे मियां जरा बताओ आखिर ये मसला है क्या, कितने लोग तैयार है भाई जरा बोलो, कितने बोलो, अब नहीं है तैयार, अंदाजा भी नहीं अपने को, बस एक अजीब और गरीब बेढंगी जिंदगी है हमारी। तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह, कौन कौन करेंगे जरा बताओ। हाँ ये होना असल, इस्लाम पर उंगली उठी, हमारा बच्चा बच्चा एकेडमिक लेवल पर जवाब देने के काबिल होना, असल में इल्मी तौर पर जवाब देने के काबिल होना हमारा बच्चा बच्चा। स्कूल का 7th क्लास में पढ़ने वाला छोटा बच्चा पूछ लिया हमारे घर के बच्चे से, बोलता है हमारे बड़े पैदल है इस सिलसिले में भाई, पहला काम मेरे भाई क्या करना है, पहला काम जरा एकेडमिक लेवल पर तैयारी करना है, दूसरा काम असल में ये दूसरे काम में कोताही हम करें, आज ये नौबत आ गई क्या, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को जिस अंदाज में गैरों तक पहुंचाना चाहिए था हम नहीं पहुंचा सके, हकीकत में ना हम किताब से पहुंचाए, ना हम बयान से पहुंचाए, और किरदार तो इल्ला माशाअल्लाह आप देखते हैं कैसा किरदार है हमारा, कैसे हमारे मामलात हैं मुसलमानों के, हम क्या किरदार से, क्या किताब से, क्या इल्म से पहुंचाएंगे, सीरत पहुंचाओ, जरा सवाल करो उन लोगों से, हमारे जबानों पर ये अल्फाज होने चाहिए, मैं दोहराता चला जाऊंगा, जरा सा रवानी में हो सकता है क्योंकि वक्त कम है, ये रवानी की बातें जरा अपने जहन में नशीन कर लेना, जरा अपने दिल में बिठा लेना और ये समझाना, लोगों तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उंगली उठाते हो, ये वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है जिन्होंने दुनिया को जीने का सलीका सिखाया, जिन्होंने दुनिया को ये सिखाया, लोगों माँ बाप की इज्जत करो, तुम्हारे माँ बाप राजी है तो तुम्हारा रब राजी है। एक सहाबी आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरा बाप मेरी सारी कमाई ले लेता है, क्या करूं, कहा तू, तेरी कमाई, तेरी जायदाद सब कुछ तेरे बाप की है, तू क्या सवाल करता है, माँ बाप की अजमत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाई, तुम ओल्ड एज होम कायम करने वालों की तरफदारी करते हो, तुम उनकी तरफदारी करते हो जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में ओल्ड एज होम में रख देते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा जो अपने माँ बाप की बुढ़ापे में खिदमत करेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह उसे जन्नत की बशारत देते हैं। अल्लाह, जरा बताओ तुम किस पर उंगली उठाते हो, तुम उस मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उंगली उठाते हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया, खैरुकुम 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 ली अहली, लोगों तुम उस मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उंगली उठाते हो जो नबी ने हमें ये सिखाया, तुम में बेहतर वो है, तुम में बेहतर वो है, खैरुकुम ली अहली व अना खैरुकुम ली अहली, तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए अच्छा हो, अपने बच्चों के लिए अच्छा हो, तुम एक शादी करते रोजाना शराब पी के आके मारते, तुम एक शादी करते रोज बीवी पर जुल्म करते, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 11 शादियां की और अपनी जिंदगी में तिनके के बराबर भी कभी किसी बीवी पर जुल्म नहीं किया। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उंगली उठाते हो, इस मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दुनिया को ये पैगाम दिया, क्या पैगाम, लोगों तुम बेटी पैदा होने पर न खुश होते हो, गमगीन होते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह, तुम वो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उंगली उठाते हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लोगों तक पैगाम पहुंचाया, लोगों जिसकी 3 बेटियां हो, लोगों जिसकी 2 बेटियां हो, साहब ने पूछा क्या रसूलुल्लाह एक बेटी, कहा अगर एक बेटी की भी तुम सही परवरिश करोगे मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें जन्नत की बशारत देते हैं। तुम वो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उंगली उठाते हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बेटियों को मकाम दिया, माँ बाप को मकाम दिया, बीवी को। लोग एक दौर में औरतों को गुलाम ही समझते थे, लौंडी ही समझते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने औरतों को गुलामी से निकालकर माँ का दर्जा दिया, कहा इसके कदमों के नीचे जन्नत है, मेट उठाकर बेटी का दर्जा दिया, कहा इसकी परवरिश पर तुम्हें जन्नत मिलने वाली है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह पर तुम उंगली उठाते हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बेटियों को विरासत में हिस्सा दिया, तुम इस मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उंगली उठाते हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा जो बड़ों की इज्जत ना करे, जो छोटों पर शफकत
محبت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. تم اس محمد رسول اللہ پر انگلی اٹھاتے ہو جو محمد رسول اللہ نے کہا تھا وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھاتا ہو جس کا پڑوسی بھوکا رہ جاتا ہو. یہ محمد رسول اللہ پر تم انگلی اٹھاتے ہو جو محمد رسول اللہ نے کہا دیکھو رشتہ داری کو نہ توڑو, جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے. کہا تم عام لوگوں کو چیریٹی کرتے ہو, تم عام لوگوں کو کچھ دان میں دیتے ہو, وہ تو ایک اجر کا حصہ ہے. تم رشتہ داروں کو دیتے ہو تو اللہ تمہیں 2 ڈبل اجر دیتا ہے. اللہ اکبر. وہ محمد رسول اللہ جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں, وہ محمد رسول اللہ سے کہا تم عمر میں رزق میں اضافہ چاہتے ہو, تمہاری عمر بڑھ جائے, تمہارے رزق میں تم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. یہ محمد رسول اللہ ہے جو محمد رسول اللہ کہتے ہیں جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. آج تو لوگ سمجھتے ہیں مہمان آ گیا اس کے گھر کا کھانا, نہیں, محمد رسول اللہ نے یہ پیغام دیا دنیا تک, مہمان کی عزت. یہ محمد رسول اللہ پر تم انگلی اٹھاتے ہو جو محمد رسول اللہ نے کہا لوگوں جب کوئی بچے کی ماں, جب کوئی بچے کا باپ مر جاتا ہے, جب وہ یتیم ہو جاتا ہے, یقین جانو جو میرے یہ یتیموں کی پرورش کرے گا, جو یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرے گا, جو یہ یتیموں کی دیکھ بھال کرے گا, یہ محمد رسول اللہ اسے اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ وہ جنت میں محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوگا. تم اس پر انگلی اٹھاتے ہو, تم اس نبی پر انگلی اٹھاتے ہو جو نبی یتیموں کی کفالت, بیواؤں کی ہمدردی کرنا جانتا ہے. تم اس نبی پر جو نبی نے کہا لوگوں آج نیوز چینل لڑا رہے نا آپس میں, وہ ادھر سے آیا ادھر چنگاری ڈالا, وہ ادھر سے آیا ادھر چنگاری ڈالا, تم اس کے خلاف بھڑکائے. تم اللہ کے نبی صلی اللہ, تم جس نبی پر انگلی اٹھاتے ہو وہ نبی نے کہا ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا, لڑانے والے جنت میں نہیں جانے والے. یہ محمد رسول اللہ پر جو محمد رسول اللہ نے یہ تعلیم دی ہمیں. کیا تعلیم تھی محمد رسول اللہ کی؟ تم تو نوکروں سے کام کرا کرا کر ربا لیتے ہو انہیں, آدھا روک کے رکھ لیا, 2 دن کا روک کے رکھ لیا, آتا کہ نہیں آتا کہ تم تو ظلم کرتے ہو نا نوکروں پہ. کہا محمد رسول اللہ نے, تم اس نبی پر انگلی اٹھاتے ہو جو نبی نے کہا کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو تم. اللہ اکبر. تم اس نبی پر انگلی اٹھاتے ہو جو نبی نے کیا کہا, جو نبی نے کہا تم جان لینے کی بات کرتے ہو. اللہ کے نبی چڑیا, ایک چھوٹی چڑیا یا وہ چڑیا سے بھی کمتر مخلوق کو تم اگر مار ڈالو گے تو کل قیامت کے دن اللہ اس سے تمہارا سوال کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اس محمد رسول اللہ پر انگلی اٹھاتے ہو تم جو نبی نے ہمیں کہا تم راستے سے جاتے ہو, راستے سے پتھر ہٹاتے ہو, اللہ صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے. تم اس محمد رسول اللہ پر انگلی اٹھاتے ہو جو محمد رسول, اچھی بات کرنا صدقہ ہے. تم گالیاں دینے والوں کو پسند کرتے ہو, تم گندی زبان والوں کو پسند کرتے ہو. محمد رسول اللہ کی یہ تعلیم ہے لوگوں کہ اچھی بات بھی صدقہ ہے. کہا بات کرنا ہے تو اچھی کرو ورنہ خاموش رہو. یہی بات سمجھنے کی, سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ سارے نقطے سمجھاؤ اور بتاؤ کہ محمد رسول اللہ جیسا نبی نہ اللہ نے اس سے پہلے کبھی پیدا کیا تھا. یہ تو خاتم النبیین ہے, اس کے بعد تو نبی کا سوال ہی نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ. ایسے اخلاق والے شخصیت تم نہیں ڈھونڈ سکتے, ایسے اخلاق والے بندے کو تم دنیا کے اندر نہیں تلاش کر سکتے. یہ نبی کی شریعت تو وہ شریعت ہے جس پر تم انگلی اٹھائے بیٹھے ہو. تم پڑھے نہیں, تم سمجھے نہیں. یہ نبی کی تعلیم ہے. کہا اللہ کے نبی نے ایک عورت نے بلی پر ظلم کیا, جانور پر ظلم کرنے سے اللہ جہنم رسید کر دیتا ہے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن پر تم انگلی اٹھاتے ہو. یہ نبی نے کہا ایک عورت نے کتے پر رحم کر کے پانی پلایا, اللہ نے جانوروں پر رحم کرنے کے بدلے میں جنت عطا کر دی عورت کو. تم اس نبی پر انگلی اٹھاتے ہو. تمہیں اندازہ نہیں اس بات کا, تمہیں اندازہ نہیں تم کس نبی پر انگلی اٹھائے ہو. تم نے نہیں پڑھا اللہ کے نبی کے بارے میں. اصل میں تم نے کیا نہیں پڑھا, ہم تمہیں پڑھا نہیں سکے. تم نے کیا نہیں سمجھا, اصل میں ہم سمجھا نہیں سکے. تم نے معلوم کیا نہیں کیا, اصل میں ہم معلومات فراہم نہیں کر سکے. بس
اپنی زندگی میں مصروف رہے, اپنی زندگی میں مشغول رہے. یاد رکھو اللہ کہتے ہیں تم اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری, فانصرونی تنصرکم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ. تیسری بات بیان کرنے جا رہا ہوں. پہلا مسئلہ یہ ذرا اکیڈمک لیول پر تیار ہونا ہے. دوسرا مسئلہ یہ جہاں پر نبی پر انگلی اٹھی ہمیں یہ تعلیمات لوگوں میں پھیلانا ہے. ہمارے بچے کو معلوم ہونا چاہیے یتیم کی پرورش کرنے والا اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں ہونے والا ہے. یہ دوسرا نقطہ. تیسرا نقطہ کیا ہے؟ عنوان آپ نے پڑھا نہیں, موجودہ ہندوستان کے حالات اور اس میں مسلمانوں کا مستقبل. اور دیگر مقررین اور علماء ہیں آگے, لیکن میری کم علم اور میری چھوٹی سی سوچ سے میں نے یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. کوئی نیا نقطہ نہیں ہے. دو باتوں کے بعد تیسرا, مستقبل میں کیا ہوگا؟ کیا مسلمانوں کو تل تل کر مارا جائے گا؟ کیا مسلمانوں کو یہاں جینے نہیں دیا جائے گا؟ کیا ہوگا مسلمانوں کا؟ دو مستقبل ہے مسلمانوں کے, دو مستقبل ہے مسلمانوں کے, یاد رکھنا. ایک مستقبل وہ مسلمانوں کا جنہوں نے دین کی مدد کی ہوگی, ایک مستقبل وہ مسلمانوں کا جنہوں نے دین کی مدد نہیں کی ہوگی. دین کی جس نے مدد نہیں کی اس کے مستقبل کے بارے میں ہم کہنا نہیں چاہیں گے. ہم تو تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے یہاں کھڑے ہوئے ہیں, ہم تو تمہیں یہاں پر بشارت سنانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. میں نے سورہ صف کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی نے رہتی دنیا تک کے تمام مسلمانوں کا مستقبل یہ آیت میں پیش کرتے ہوئے کہا تم نبی پر انگلی اٹھائے آؤ. یہ نبی کے متعلق اللہ کہتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالحق ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کائنات کے اندر نبی بنا کر بھیجا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ مستقبل مسلمانوں کا ہے جو مسلمان دین کی مدد کرتے ہیں. فانصرونی تنصرکم, جو مسلمان دین کی مدد کرتے ہیں ان کا مستقبل یہ لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ یہ دین اسلام کو, یہ محمد الرسول اللہ کے دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے گا. ولو کرہ المشرکون, اگرچہ کہ یہ مشرکین ایڑیاں رگڑتے رہ جائیں انشاءاللہ. یہ مستقبل ہے ہمارا, وہ لوگوں کا مستقبل جو دین کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں, وہ لوگوں کا مستقبل جو دین کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں. یہ دین دبنے کے لیے نہیں آیا, یاد رکھ لو. یہ دین چھپنے کے لیے نہیں آیا. یہ دین وہ دین ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کے چپے چپے میں ہر کچے پکے مکان کے اندر میرا دین داخل ہو کے رہے گا. روکنے والا نہیں ہے اس کو کوئی. اللہ نے وعدہ کیا ہے. پڑھو بہت سارے وعد اللہ الذین منکم, بہت ساری آیتیں اللہ کے وعدوں کی. شرط یہ ہے کہ تم دین کی مدد کرنے والے بنو. آج دیکھو اب ہمارا وتیرہ کیسا ہو گیا, بس اپنی زندگیوں کے اندر مصروف ہے. احتجاج میں جا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا, یہاں کے 2 گھنٹے بیٹھ کے چلے گئے حق ادا ہو گیا. نہیں, تم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. تمہاری صبح و شام, تمہارا ایک ایک لمحہ اس بات کا قرضدار ہے کہ تمہارا ایک ایک لمحہ محمد رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت میں خرچ ہونا چاہیے. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ جذباتی باتیں سنتے ذری دیر تک منڈیاں ہلا کے پھر غائب ہو جاتے. آج انشاءاللہ پروگرام کے بعد اگر واقع تڑپ ہے نان مسلمز تک جو محمد رسول اللہ کے متعلق غلط فہمیاں پالے ہوئے ہیں, ان کے متعلق تمہاری یہ فکر ہے کہ تم ان تک سیرت پہنچانا. ہم تو بہت دنوں سے کوشش کر رہے ہیں, ہم دیکھ دیکھ کے سوشل میڈیا پہ ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیے. ذرا آؤ بھائی, بولو ذرا ہاتھ اٹھاؤ, کتنے لوگوں تک ویڈیو پہنچی, کون کون آئے, ذرا ہاتھ اٹھاؤ. کون لے گئے سیرت کی کتاب, کون کون لے کے گئے سیرت کی کتاب لے کے, کون کون گئے یہاں سے؟ نہیں نا, 10-12 لوگ آئے ہیں, جانتے ہیں ہم 10-12 لوگ آئے ہیں صرف, بس. نہیں, یہ وتیرہ نہیں ہے محمد رسول اللہ کے امتیوں کا, یہ طریقہ نہیں ہے محمد رسول اللہ کے امتیوں کا. طریقہ یہ یہاں کے بیٹھنا ہے تو پھر ذمہ داری سے بیٹھو, پھر ذمہ داری لے کے جاؤ. انشاءاللہ لے جائیں گے نا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا ہے کہنے والوں کو, سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.